رات کا وقت تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو سو رہے تھے۔ اچانک سے ایک معمولی سی آواز ہوئی۔ اس آواز سے چھوٹو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً سے اٹھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ آواز کچن سے آ رہی ہے۔ اسے کچن میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں ڈھولو کو اٹھا دیتا ہوں اور اس کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ چھوٹو اب ڈھولو کو اٹھانے لگا۔ ڈھولو جلدی اٹھو، جلدی اٹھو۔ ڈھولو اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ رات ہو رہی ہے، اس وقت تو سونے دو مجھے۔ چھوٹو کہنے لگا کہ تمہیں نیند کی پڑی ہوئی ہے اور ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور کہنے لگا کہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ چھوٹو نے اسے بتایا کہ میں جب سو رہا تھا تو مجھے ایک آواز آئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کچن میں کوئی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے تمہیں ساتھ لے کر جانے کے لیے اٹھایا ہے۔ ڈھولو کہنے لگا کہ اچھا تو چلو پھر دیکھتے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ چھوٹو اور ڈھولو اب دبے پاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے کچن میں پہنچے۔ ڈھولو کہنے لگا کہ ارے چھوٹو، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو ایسے ہی لگ رہا تھا، تم نے ایسے ہی میری نیند خراب کر دی، اب میں سونے جا رہا ہوں۔ چھوٹو پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے واقعی میں ایک آواز سنی تھی، بہت تیز آواز تھی، کچھ تو تھا کچن میں، اور آواز بھی ادھر سے ہی آئی تھی۔ ڈھولو کہنے لگا کہ یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، آپ سو جاؤ چپ چاپ اور شور نہیں کرو، کیونکہ ددو سو رہے ہیں اور وہ جاگ جائیں گے۔ ڈھولو اور چھوٹو اب وہاں سے نکل ہی رہے تھے کہ اچانک سے کچن میں خود بخود نل کھل گیا۔ ڈھولو اور چھوٹو یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ چھوٹو کہنے لگا کہ دیکھا، میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ یہاں ضرور کچھ گڑبڑ ہے، اب دیکھو خود بخود نلکا کھل گیا۔ ڈھولو کہنے لگا کہ ہاں، تم کہہ تو ٹھیک رہے ہو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی جن آ گیا ہے، کیونکہ ایسا کام صرف جن ہی کر سکتا ہے۔ چھوٹو کہتا کہ ہاں، میں نے بھی سنا ہے جن کے بارے میں، وہ نظر نہیں آتے لیکن چھپ چھپ کر الٹے کام کرتے رہتے ہیں اور سب کو ڈراتے بھی ہیں۔ ڈھولو کہنے لگا کہ اچھا چلو، اب ہمیں کچن سے جانا چاہیے اور جا کر سو جانا چاہیے۔ یہ دونوں بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، فوراً سے سو گئے۔ صبح یہ دونوں اٹھے، ان کے اسکول جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ ددو نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں یونیفارم پہن کر تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ ددو دونوں کے لیے ناشتہ بنا کر لے آئے۔ اب یہ دونوں ناشتہ کر کے اسکول کی طرف چل پڑے۔ راستے میں چھوٹو ڈھولو سے کہنے لگا کہ تمہیں رات والا قصہ یاد ہے؟ ڈھولو کہتا کہ ہاں یاد ہے، لیکن فی الحال اس کی بات کسی سے بھی مت کرنا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اور شاید یہ ہمارا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹو کہنے لگا کہ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو،
اب یہ دونوں اسکول پہنچے۔ وہاں پر اب کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ للا بھی ادھر ہی تھا۔ للا نے چھوٹو اور ڈھولو کو بلایا۔ للا دونوں سے کہنے لگا کہ مجھے تم دونوں سے ایک بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے، لیکن یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا۔ ڈھولو کہنے لگا کہ ارے تم بتاؤ تو صحیح، ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ تو للا کہنے لگا کہ جب میں رات کو سو رہا تھا تو میری اچانک سے آنکھ کھلی اور مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں اٹھا اور دیکھا کہ یہ آوازیں آخر آ کہاں سے رہی ہیں۔ میں تھوڑا آگے گیا تو دیکھا کہ فوراً سے ایک گلاس خود بخود زمین پر گر گیا۔ اس سے میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میں نے سب کو جگانے کی کوشش کی، لیکن کوئی اٹھا ہی نہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا کہ آخر ایک گلاس خود بخود کیسے گر سکتا ہے، جبکہ سب سو رہے تھے اور ہمارے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں گھر پر۔ تو چھوٹو کہنے لگا کہ لگ بھگ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں اور ڈھولو کل رات کچن میں گئے تو کچن کا نلکا خود بخود ہی کھل گیا۔ تمہارے ساتھ بھی ہوا اور ہمارے ساتھ بھی، تو یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ للا کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہمارے گاؤں میں ایک بھوت آ گیا ہے جو سب کو ایک ایک کر کے پریشان کر رہا ہے۔ ڈھولو کہنے لگا کہ ہاں للا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ حرکت بھوت کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ آخر یہ بھوت ہی ہے یا کوئی چور ہے؟ للا کہنے لگا کہ میرے خیال سے تو ہمیں ددو کے پاس جانا چاہیے۔ چھوٹو کہنے لگا کہ ہم چلے تو جائیں گے، لیکن ددو ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے۔ تو ڈھولو کہنے لگا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم ددو کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں بھوتوں کے بارے میں کوئی کہانی سنائے۔ جب وہ ہمیں کہانی سنائیں گے تو ہم بہت غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم بھوت کے بارے میں آخر کیسے پتہ کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں اب ددو کے پاس گئے۔ چھوٹو ددو سے کہنے لگا کہ ددو، ہمیں آپ سے ایک کام ہے، ہمارا آپ سے ایک کہانی سننے کا دل کر رہا ہے۔ ددو کہتے کہ آج تم تینوں ادھر کیسے آ گئی، وہ بھی کہانی سننے کے لیے؟ تو ڈھولو کہتا کہ ہمارا دل کر رہا تھا کہ آپ سے کہانی سنے، بہت عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ہمیں کوئی کہانی سنائی ہی نہیں۔ تو ددو ان سے کہنے لگے کہ اچھا، تو تم تینوں کو کس بارے میں کہانی سننی ہے؟ تو چھوٹو کہتا کہ آج آپ ہمیں بھوت کے بارے میں کہانی سنائیں اور بھوت کے بارے میں بتائیں۔ تو ددو کہنے لگے کہ آج اچانک سے تم سب کو بھوت کی کہانی سننے میں کہاں سے دلچسپی ہو گئی؟ تو ڈھولو کہنے لگا کہ آپ سنائیں نا،
ہمارا دل کر رہا ہے۔ ددو کہنے لگے کہ اچھا میں تمہیں ایک اچھی سی کہانی سناتا ہوں اور بھوتوں کے بارے میں معلومات بھی دیتا ہوں۔ ددو نے بتایا کہ کچھ بھوت تو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، لیکن کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں اکثر تنگ کرتے ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچاتے۔ بہت زیادہ تر رات کو ہی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ایک دفعہ میں رات کو گھر سے باہر جا رہا تھا تو راستے میں نے ایک بھوت کو دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا، لیکن وہ بہت اچھا والا بھوت تھا تو اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہاں تک کہ بھوتوں کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بلی اور کتے بھوتوں کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارا شیرو۔ اگر تو ہمارے گھر میں بھوت آئے گا تو شیرو ہمیں بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے گھر میں کوئی بھوت ہے یا یہ صرف ہمارا وہم ہے۔ کتے اس معاملے میں کافی تیز ہوتے ہیں۔ ڈھولو چھوٹو سے چھپ کر کان میں کچھ کہنے لگا۔ ددو دونوں سے کہتے کہ یہ تم دونوں آخر کان میں کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ ڈھولو ہنس کر کہنے لگا کہ ارے ددو، کچھ بھی تو نہیں، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بھوتوں کے بارے میں بتایا۔ چلو چھوٹو اور للا، ہم اب باہر جا کر کھیلتے ہیں۔ اب یہ تینوں باہر چلے گئے۔ ددو سوچنے لگے کہ یہ بچے بہت عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ مجھ سے چھپا رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ دوسری طرف اب یہ تینوں آپس میں کوئی پلاننگ کرنے لگے۔ للا کہتا کہ میرے پاس ایک پلان ہے، چھوٹو اور بولو یہ کام تم دونوں کو ہی کرنا پڑے گا۔ تم دونوں ایسا کرنا کہ جب ددو سو رہے ہوں گے تو اٹھ کر چھپکے سے شیرو کو گھر کے اندر لے آنا۔ جیسے ہی تمہیں پھر سے محسوس ہو کہ کوئی حرکت ہوئی ہے تو شیرو فوراً سے بھونکنا شروع کر دے گا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ گھر میں واقعی کوئی بھوت ہے۔ چھوٹو اور ڈھولو اب گھر پہنچے۔ رات کا وقت ہو گیا تھا۔ ددو خود بھی سو گئے اور چھوٹو اور ڈھولو کو بھی سلا دیا، لیکن چھوٹو ڈھولو جاگ ہی رہے تھے۔ اب وہ دونوں کچن میں گئے اور دیکھا کہ پھر سے کوئی کچن میں موجود ہے۔ ڈھولو کہتا کہ یہی وقت ہے شیرو کو اندر بلانے کا۔ چھوٹو شیرو کو کچن میں لے آیا۔ جیسے ہی شیرو کچن میں آیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کے بھونکنے سے ددو کی آنکھ کھل گئی۔ ددو فوراً سے اٹھے اور کچن میں آئے۔ ددو کہنے لگے کہ تم سب اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈھولو نے ددو کو تب بھوت کے بارے میں سب بتا دیا۔
ددو کہتے کہ اچھا، اگر تو ایسی بات ہے میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ ددو نے آنکھیں بند کی اور جن کو بلایا۔ ددو نے جن سے پوچھا کہ کیا تم میرے گھر میں چھپ کر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو نہیں آیا، یہ حرکت ضرور چھوٹے جن کی ہوگی۔ تو فوراً سے وہاں چھوٹا جن بھی آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہی سب کے گھروں میں جا کر شرارت کر رہا تھا۔ اب بڑا جن ددو سے کہنے لگا کہ اس کی اس حرکت کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں، آگے سے خیال رکھوں گا۔ چھوٹو اور ڈھولو نے آخر کار سکھ کا سانس لے ہی لیا۔